بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کو طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو صرف روحانیت پہ زور دیتا ہے، نہ ہی اسلام ربانیت کو ماننے کی اتنی بھرپور طریقے سے تعلیم دیتا ہے، زور دیتا ہے کہ بات آپ دنیا سے کٹ کے الگ ہو جائیں اور وہاں جا کسی ایسی جگہ کے پر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہاں پہ یاد کریں کہ جہاں پہ صرف آپ ہوں اور آپ کے رب. لیکن جب ہم لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، دور جدید کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا کے آنے والے قیامت تک ہونے والے واقعات کے بارے میں ہمیں بتایا، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ آنے والا جو دور ہوگا وہ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہوگا. ایک ایسا دور ہوگا کہ جس میں لوگ جو خلائی سفر کریں گے، اور جو خلائی سفر کی بات جہاں تک ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، اس کی جو مثال ہمیں ملتی ہے براق سے ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک پہنچایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا. تو جب ہم دور جدید کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، مختلف قسم کے یہاں پہ ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو آج کا جو پاکستان ہے یہ دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کیا پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں تو اپنے آپ کو صرف پاکستانی ہی مان کے چلیں یا اپنے آپ کو ساتھ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے آگے کے آگے جو یہاں پہ سفر ہیں، جو آپ کی آنے والی زندگی ہے، اس کو اس اعتبار سے ڈھالیں. ہمارا نظام ایجوکیشن ہو یا ساتھ ہمارے سیاست ہو یا ہمارے انڈسٹریز ہو، ہمارے سوشل میڈیا ہو، ہمارا فیشن ہو، یہ سب کا سب یہاں پہ ہمارے ساتھ چلتا ہے. لیکن سب سے پہلے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک اپنے جو اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہے، اور یا کس حد تک پاکستان نے جو آج تک جو مختلف قسم کے مراحل طے کیے ہیں، ترقی کے مراحل طے کیے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، سائنسز کے اعتبار سے دیکھیں، تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں، کھیل کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. لیکن دور جدید کے جو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ملک میں رہتے ہوئے اور اپنے ملک کی جو نظام تعلیم ہے اسی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچیں کہ ہم ترقی یافتہ کہلاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، تو بہت سی جہاں پہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں چینجز کی ضرورت ہے، اس میں کچھ ایسے ریفارمس لائیں تاکہ ہم دور جدید کی جو لیٹسٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم اس کو اویل کریں، تاکہ جس کے اعتبار سے ہم لوگ یہاں پہ ترقی یافتہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے جو ہماری جو سیاست ہے، جو ہماری پالیٹکس ہے، جو 77 ایئرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹکس نے سیاست تو کی ہے، لیکن جس طرح کی سیاست ہونی چاہیے تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن جو یہاں پہ دور ہے، جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس اعتبار سے جو سیاست کو ان لوگوں کے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے لیڈران کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنے لیڈران کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت تضاد پا جاتا ہے. جس کی وجہ سے یہی ہے کہ 77 ایئر میں ہم نے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گرو بالکل بھی نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو گیا یا ہماری فیشن انڈسٹری ہوگی. لیکن ہم جب فیشن کی بات کرتے ہیں، فیشن کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اچھے سے آپ نے کپڑے پہن لیے یا شوز وغیرہ پہن لیے یا آپ نے اچھی بال بنا لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایتھکس اس میں شامل ہوتے ہیں، انسان کے جو کردار شامل ہوتا ہے، انسان کی ایک ایک جو انسان جو ایکٹ اپنے زندگی کے اپنے اعتبار سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیولی ہم اس کو کس انداز سے دیکھ سکتے ہیں. تو جناب آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، محمد اجاز بشیر مجھے کہتے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے علم عالم. جو معزز مہمانان گرامی آج کے اس شو میں یہاں جلوہ گر ہو رہے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ایک ایسی شخصیت کہ جو علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اور نہ صرف بلکہ جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے کریم ہے، جو آنے والی ہمارے ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، نہ سے ان کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہیں. میری مراد جناب پروفیسر عبدالغفار عباسی صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ عمران پنجتنی صاحب، اور وائس چیئرمین قومی امن کمیٹی اور علماء مشائخ آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جہاں پہ جو پاکستان میں کنونشنز ہوتے ہیں، جو سیمینارز ہوتے ہیں، ماشاء اللہ اپنی خطابت کا وہاں پہ لوہا منواتے ہیں اور زبردست انداز سے گفتگو فرماتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ جناب مہک نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں اور پوڈ کاسٹر بھی ہیں, اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں, اور رننگ ہوم بیسڈ بیکری ایجوکیشن فار دا پور ینگ گرلس, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشین کے لیے بیوٹی سیلونز بھی یہاں پہ رن کر رہی ہیں اور ساتھ بیوٹی ٹپس بھی دیتی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو پروفیسر صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے یہاں پہ پاکستان اور جدید دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان جدید دنیا کے کیا ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے. اگر ہم یہاں پہ جدید دنیا کے ساتھ چلنا تو چاہ رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں لیکن چل نہیں پاتے, اس کے اوپر جی تھینک یو ویری مچ. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. قوم کی تعمیر کی جو خشت اول ہے وہ درسگاہوں سے اور تعلیم سے ہی رکھی جاتی ہے, اور جو قومیں اپنے تعلیم کو, ایجوکیشن کو, اس نظام کو تاکہ نسیاں میں رکھتے ہیں وہ کہیں پہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. الحمدللہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس جدید دور کے اندر ہم دنیا کے ساتھ شاید نہیں چلنے کے قابل. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, وہ انوائرمنٹ یہاں پہ میسر نہیں ہے کہ جس کے اندر ان کی شخصیت سازی پوری طرح سے کی جائے. تو موجودہ دور کے اندر میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بڑی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا اگر فیکٹر فگر دیکھے جائیں تو پچھلے 10-20 سالوں میں ہماری ہائر ایجوکیشن نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے. اسکول سے کالجز اور یونیورسٹیز, اور آپ اپنے رورل ایریاز کے اندر اگر چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو گھروں میں یونیورسٹی گریجویٹس ملیں. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن اس کے باوجود بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. یہ درسگاہیں اور تعلیمی نظام ہی ہے کہ جو فکری ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. صحیح. اور اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انتشار ہے, فکری انتشار ہے. صحیح. ہمارے نوجوان فکری لحاظ سے مختلف سوچوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. صحیح. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری درسگاہیں, ہمارے تعلیمی نظام اور وہ فکری رہنمائی نہیں دے پائے کہ جس میں پوری قوم کی ایک سوچ کے ساتھ ایک ڈائریکشن کی طرف ہماری موومنٹ ہوتی. تو اس کے لیے میں آپ کی میڈیا کی توسط سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو تعلیم کو, ایجوکیشن کو ترجیح اول کے اوپر رکھنا چاہیے. اور پہلی بنیاد یہی ہے کہ سلیبس کے اوپر ون سلیبس ون نیشن. اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک اسکول ایسا ہے کہ جس کی صبح کا آغاز جو ہے ڈرم بیٹنگ کے ساتھ ہے. یہ اسکول ایسا ہے کہ جس کے اندر تلاوت کلام پاک کے ساتھ مدارس کو دیکھ لیجئے, ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. وہاں کا طالب علم وہاں سے وہ بھی پاکستانی ہے, ایک انگلش میڈیم سے بچہ جو نکلا ہے وہ بھی پاکستانی ہے, لیکن اس قدر ڈائیورسٹی ہے اس میں, اس قدر تضاد ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کنورج نہیں ہو. اور وہ یوں اپنے اپنے تعلیمی اداروں سے نکل کے ایک اس کو سیکولر فاشسٹ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کو مذہبی دقیانوس کہہ رہا ہے. ہمیں کوئی درمیان کی راہ تلاش کرنی ہوگی, اور یہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم پورے کو پورا اوور ہال کر کے ایک ایسی فکری ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر ہمارا گورنمنٹ اسکول میں بچہ جو پڑھ رہا ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کی فکری رہنمائی ہے. وہ کتاب ایک پڑھ رہا ہے, وہ سلیبس ایک پڑھ رہا ہے, جس کے نتیجے میں ون نیشن بن سکتے ہیں. ورنہ یہ اس طرح کا انتشار باقی رہے گا. اور جب تک ہمارے تعلیمی نظام ٹھیک نہیں رہے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں ایسے ریفارمز لائے جائیں کہ جن قوموں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ترقی کی ہے اور آج انہوں نے اگر سورج چاند کے اوپر کمند ڈالی ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے پاکستان کی جو یہاں پہ نظام تعلیم ہے اس کی مطابقت وہ نہیں رکھتا. اس میں کچھ ایسے ریفارم ضروری ہیں جس کو بیس کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم اگر اسٹرانگ ہوگا تو پھر ہم دنیا سے کمپیٹ کر پائیں گے. جناب علامہ صاحب, جاننا چاہیں گے کہ 77 ایئر ہوئے ہیں ہمیں آزاد, ایک ہیوج پیریڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کم ٹائم نہیں ہے, ایئرس کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اپنے ملک کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنے ساتھ جو آزاد ہوئے جو ممالک ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں, ان کی معاشی زندگی دیکھتے ہیں, معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں, اخلاقیات دیکھتے ہیں, ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. اسی کیا وجہ ہے کہ ہم 77 ایئر میں ابھی تک دور جدید کی جو تقاضے کو نہیں پورا کر سکتے؟ تو کیا ہم کس طرح ہم اپنے آپ کو مینس کے آگے ایکسپریس کریں تاکہ ہم ان سے کمپیٹ کریں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے روز نیوز ٹی وی کا شکریہ اور پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں ماڈرن ورلڈ پاکستان تو اب جدید اثر جو حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے ہمارے 77 سال تو گزر چکے لیکن کوئی بھی آج تک کوئی لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس 1950 کے اندر لیاقت علی خان جو فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے انہوں نے جا کر یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے اندر ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر یہ کوسچن کیا گیا کہ آپ نے دو قوموں کو تقسیم کر دی, یہ کیا کر دیا آپ نے, یا ایک جگہ اکٹھے سب رہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. کیا ہمارا جو نظریہ ہے دو قومی نظریہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, اسلام جو ہے وہ ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے. اور اس کے باوجود جو ہمیں نظریہ دیا گیا آج 77 سال گزر چکے لیکن ہمارے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں یا ہمارے جو اس وقت ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں پولیٹیشین ہیں, ہمیں جو چیز عبادت کی طرح کرنی چاہیے تھی ہم اس کو ڈرٹی پولیٹکس کے اندر لے گئے. اب اچھی پولیٹکس اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ملتا تھا کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے کہیں ہاں بھوک سے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, بجلی کے بلوں سے لوگ جو ہے اس وقت پریشان حال ہیں. آپ رہی بات جی کہتے ہیں جی ہم فریڈم کی بات کریں, میں یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا فریڈم پاکستان کے اندر اتنا دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اب لوگ کریں کیا, بجلی کے بل بھریں یا آ کے سڑکوں پہ اوپر احتجاج کریں, کیونکہ آج کا جو مزدور ہے وہ دن کو کمائے گا تو شام کے اپنے بچوں کا وہ پیٹ پالے گا. احتجاج کے قابل تک نہیں چھوڑا گیا. آج ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ڈرٹی پولیٹکس کے اندر اب کیا ہے, عوام کیا ہوتا ہے, ہماری جو قوم ہے, ہماری جو ملک کے جو باشندے ہیں جو اس پاک سرزمین سے پیار کرنے والے ہیں, اس پاک سرزمین کو ماں کا درجہ دینے والے ہیں, وہ شام کو جب الیکٹرانکس میڈیا کے سامنے آپ کے یہ ٹاک شوک دیکھیں گے, ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر وہ پروگرامز دیکھتے ہیں کہ ہے کوئی آج رسپانسبلٹی لینے والا. آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں. ہم جو ہے اس وقت ڈفرینٹ کنڈیشن کا ہمیں سامنے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آ رہی. ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں, ایک سیاستدان دوسرے کو ہٹ کر رہا ہے. کوئی پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا. ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جی بالکل جس کو بیس کرتے ہم فالو کرتے ہوئے ہم ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں. ہم یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ ہم جدید دنیا سے ہم آہنگ ہیں. بالکل بالکل میں یہاں پہ 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. تو چاہیے یہ کم از کم تمام جتنے بھی پولیٹکس کے اندر ہیں یہ ایک میز پہ مل بیٹھیں. ایک جگہ پہ پارلیمنٹ ہے, یہ جو ہے وہ ایک قوم کی پارلیمنٹ ہے, بیٹھ کر لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کو جو گرین پاسپورٹ ہے ہم ایئرپورٹ پہ جا کے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. کم از کم ہمارے اوورسیز جو اس وقت پاکستانی ہیں ہم ہچکچائیں نہ جا کر ایئرپورٹ پر یہ دیکھیں جی ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان سے ہیں, بلکہ فخر سے کہہ سکیں ہم اس کنٹری سے آئے ہیں جو دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر جو اسلام کے نام پر ماضر وجود میں یہ ملک آیا تھا. یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ ملک ماضر وجود میں آیا تھا. تو آج کم از کم اس ملک کے لیے اپنا کردار اس طرح ادا کریں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کم سے کم ان کی زندگی جو ہم بچا سکیں. آنے والی نسلیں, کیونکہ جب ہمارے بڑے صحیح نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ لیڈ کرنا میجر فیکٹر ہوتا ہے. کہ اگر آپ کو اچھی طرح سے اگر آپ کو وہاں پہ ایجوکیٹ کیا جائے, اگر آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جائے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی دور میں ان لوگوں سے آگے ہو جائیں گے. جناب ہمارے ساتھ ہیں مہک نعیم صاحبہ. یہ بتائیں کہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں, فیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم جدید دنیا کی بات کرتے ہیں, ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں, کیا اپنے آپ کو بنانا, اپنے آپ کو سجانا, اپنے آپ کو سنگھار کرنا, کیا یہی فیشن ہوتا ہے دنیا سے کمپیٹ کرنے کا, یا انسان کی سوچوں کا محور ہوتا ہے؟ یہ سوچیں ہماری اچھی جب ہوں گی, اچھی سوچیں بدلیں گی تو پھر ہم دنیا سے کمپیٹ کریں گے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر, اور کافی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ نے ریز کیا ہے آج. میرے خیال سے ماڈرن ورلڈ میں کمپیئر کرنے کے لیے ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں ریلیجن سے دور کریں. صحیح, ٹھیک ہے, جو ہمیں ریلیجن کے ایتھیکل مورل ویلیو سے دور کریں. ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن اسٹرانگ کریں.
ایز اے انڈیویژول ہمیں اسٹرانگ کریں, ایز اے ریلیجن ہمیں اسٹرانگ کریں. اور اگر ہم اپنے آپ کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں فیشن انڈسٹری کو نہیں دیکھ کر کمپیئر کرنا, ہمیں ایجوکیشن کو دیکھ کے کمپیئر کرنا ہے, ہمیں خود کو ایجوکیشنلی پروموٹ کرنا ہے, ہمیں نئے اسکل سیکھنے چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ نیک ٹو نیک چلنا چاہیے, تبھی ہم باقی کنٹریز کے ساتھ خود کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز تو ہم آج تک تھرڈ ورلڈ نیشن ہی کہلائے جاتے ہیں اور کہلائے جائیں گے. صحیح. اور ایک اور چیز کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ینگ گرلس جب اسکول کالجز یونیورسٹی سے فری ہوتی ہیں تو آف کورس یہاں پہ پاکستان کی جو یہاں پہ اکانومیکل جو کنڈیشنز ہے وہ بھی اس قدر نہیں کہ سب کی کھپت ہو سکے, ان کو جابس مل سکے. تو بہت سی ایسی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں کہ جو پوڈ کاسٹ کی طرف آتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آتی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہی میں کہتی ہوں کہ ڈفرینٹ اسکلز ہیں آپ کے پاس بے شمار, آپ گھر بیٹھے بھی پیسے ارن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ بالکل ہی ماڈرنائز ہو جائیں, آپ بالکل امریکن سے یا دوسری ڈفرینٹ کنٹری سے انفلوئنس ہوئے اور اپنا آپ بھول جائیں. آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور گھر بیٹھے آپ چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں. ڈفرینٹ چیزیں ہیں, آپ اسکرپٹ رائٹنگ کریں, اس کو آپ سیل کریں, ٹھیک ہے, آپ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ رائٹنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں, آپ سیکھیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کریں ایز اے نیشن. صرف مینس کہ اپنے آپ کو مین کے فیشن کی اس نام کے اوپر مینس کہ آگے ایک حد تک ہوتی ہے, انسان ایک لمٹ ہوتی ہے, لمٹ ہاں, ہوتی ہے, اس لمٹ کو مت اور اس کو ارائز کریں گے تو میں یہ ہاں سمجھتا ہوں جب وہ لمٹ ارائز ہو جائے گی پھر بہت سی چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو اس طرح کی جب ہم اپنے اس جدید دنیا کی بات کرتے ہیں, ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ یہاں پہ انسان کی سوچیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ انسان کی سوچیں کس حد تک جاتی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا سٹیزن کہلائیں گے تو پھر اٹ مینس کہ آپ کے ذہنوں میں وہ اس کا پورے کے پورا ایک نقشہ بھی موجود ہونا چاہیے کہ وہ کیا لمٹس ہوتی ہیں جن میں رہتے ہوئے آپ اس ماڈرن ورلڈ سے کمپیٹ کریں گے. جناب پروفیسر صاحب بڑھیں گے آپ کی طرف, جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا جو یہاں پہ اکنامیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادر کنٹریز سے جب ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو سال ہر سال سے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ماڈرن ورلڈ کی اس صف میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ کیا ہمارے پاس لیک آف ایجوکیشن ہے, کیا ہمارے پاس لیک آف اسٹریٹجی پلاننگ ہے, یا ہمارے پاس لیک آف وہ فیلڈ فورس ہے کہ جو اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کرے پا؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا جو اکنامک پروگرس ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی, ہم اس کو بالکل کنفائنڈ نہیں کر سکتے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے وہاں کی پالیٹکس کے ساتھ, وہاں کی سوسائٹل جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ. معیشت بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے امن آتا ہے. اگر وہاں پہ ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر ایک انپریڈکٹیبل سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جس پہ تھریٹس موجود ہوں, پوٹینشیل تھریٹس موجود ہوں, تو کبھی بھی وہاں پہ اکانومی گرو نہیں کرتی. صحیح. اکانومی آپ کی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان پچھلے کئی ڈیکیڈ سے انٹرنیشنل یا دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیتے. انفلوئنس ہے ان کا, انفلوئنس ہے ان کا کسی بھی طریقے سے. ہمارا جو بھی سسٹم جب رن ہوتا ہے, مسئلہ سسٹم کا یہ نہیں ہے کہ اچھا سسٹم ہے یا برا سسٹم ہے, سسٹم رن ہونے ہی نہیں دیا جا رہا. جب تک آپ سسٹم کو لانگ ٹرم رن نہیں کر پاتے تو پھر آپ کا اکنامک ڈیزاسٹر جو ہے وہ آپ کی منزل ہوتی ہے. صحیح. سیکنڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس کے اندر پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ فوکس ہے. اس وقت ایک شفٹ ہو رہا ہے, ویسٹ ٹو ایسٹ اکنامک جو ہے وہ آپ کا سینٹر شفٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ جدید دور کے اندر سب سے بڑی منڈی جو ہے, سب سے بڑی جو کموڈیٹیز کی کنزمپشن ہے وہ آپ کے اس خطے میں ہے. آپ کے ساتھ جڑا ہوا چائنا, انڈیا 1.5 ارب آبادی ان کی ہے. پاکستان اگر انڈیا, چائنا اور پاکستان کو دیکھا جائے تو 40% آپ کی ورلڈ پاپولیشن کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ ریجن. صحیح. اس لحاظ سے پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے وہ اتنی امپارٹنٹ ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں واحد مسلم کنٹری ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھتا ہے, 5th ملٹری پاور ہے. اور دنیا کی طاقتوں کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس ریجن کے اندر کہ یہ جو اکنامک شفٹ آ رہا ہے, اور بیک کے اوپر چائنا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل پاورز ہمارے ساتھ جتنی بھی سازشیں کریں گے, انڈر ورلڈ کی دنیا جو کر رہی ہے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ بحیثیت نیشن ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت شاید نہیں کرتے. ہم نے اپنے یوتھ کو تیار نہیں کیا, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو اپنے قومی افیئرز کے ساتھ
نیشنل افیئر کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ کر دیا. اور جس طرح تیار کیا بھی ہے تو پھر دیکھتے ہیں جو ہم کنڈیشن ایسی پیدا کر دیتے ہیں وہ بچے یہاں پہ سروائیو کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ یہاں سے موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو اپنا فیوچر یہاں پہ سیکیور نظر آف نہیں کورس. اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے. خدا نخواستہ پاکستان کہیں اکنامکلی کولیپس ہونے جا رہا ہے. مجھے 2 دن پہلے میرے ایک دوست کی کال آئی فارن سے کہ مجھے سیریس بتاؤ کہ میں اپنی فیملی کو پاکستان سے ریسکیو کر لوں. اب یہ سچویشن ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. پاکستان کہیں نہیں جانے والا, پاکستان سٹیبل ہے اور یہ مشکل ٹائم قوموں پہ آیا کرتا ہے. وہ اور بات ہے کہ جب میں پاکستان کی جو عوام یہ اس لون کے بوجھ تلے اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں, ادروائز جو ہمارے حکمران ہیں ان کو تو میرے خیال میں اس کی پرواہ ہی نہیں. میں یہاں پہ پھر ایک امید کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑوں گا کہ آپ دیکھیے کہ 79 کے اندر سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا اور امریکہ کا افغانستان سے نکلنے تک ان کا انٹرسٹ یہاں پہ رہا, اور اس کے اندر جتنا زیادہ ہمیں اکنامیکلی سپورٹ ملتا رہا انٹرنیشنل پاورز سے, وہ سڈنلی کہیں پہ جب بند ہوا تو ہماری تھوڑی سی چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ سسٹین کر جائیں گے. کیوں نہیں کریں گے اس کے کمپیریٹیولی آپ سی پیک دیکھیں, یہ بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے کہ ہمیں سی پیک کے اوپر فوکس. اب دیکھیے کہ پاکستان کو کیری لوگر ڈیل میں جو سب سے بڑی امریکن ایڈ ملی ہے وہ اس میں $6 بلین ملی, اور آپ کا سی پیک میں انیشل انویسٹمنٹ جو چائنا کرنے جا رہا ہے وہ $60 بلین کی کرنے جا رہا ہے. صحیح. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور بالخصوص میں اگر بینگ ٹیچر اگر بات کروں تو اپنی جو یوتھ ہے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کو بچوں کو اپنے نیشنل افیئر کے اندر انوالو کیا. صحیح. ان کو ڈس انٹیگریٹ نہ کیا جائے. آج ہمارے تعلیم کے اندر کالجز میں یونیورسٹیز میں بچوں کے ساتھ اگر آپ نیشنل افیئر کی بات کرتے ہیں, قومی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, تو وہی ڈرٹی پالیٹکس کی بات آ جاتی ہے. یہ تو سیاست ہے, ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. جب آپ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے تو اٹ مین کہ آپ کا ایک ایسا سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ کسی بھی نیشن کے جو پشتیبان ہوتے ہیں, اس کے نگہبان ہوتے ہیں, وہ یوتھ ہوتے ہیں, اور یوتھ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو اس نیشنل افیئر سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم جو کریں مرضی کریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. پوچھنے والا جناب علامہ صاحب, دیکھیں کہ ہمارا نائب کنٹری بنگلہ دیش جو ہم سے ہی آزاد ہوا, اور جب اس نے دیکھا کہ بھائی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, اور چاہے جائے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے, لیکن انہوں نے وہاں پہ سرنڈر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے وہاں پہ فیس کیا. تو ہمارے جو ملک پاکستان ہے, یہاں پہ اس کے جو ینگسٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ یہاں سے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کے پاس کوئی سولوشن ہے, سولوشن ہے. یہ بھی انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, کوئی ملک میں رہنا چاہتا ہے, کوئی نہیں رہنا چاہتا ہے, اپنی انسان کی پریورٹیز ہوتی ہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ہمیں ون یونٹ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں انٹرو میں آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, اسی میں تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور آپ کا جو خوبصورت کوسچن ہے اسی کے اوپر میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب ملک کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ جب ایک غریب جو ہے ماں باپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے, اگر ایک ریڈی بان ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اگر میں نہیں پڑھ سکا بچہ تو پڑھے, لیکن وہ نہیں پڑھا سکتا. حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو میں سوال یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, کیا کسی کرنل کا بیٹا کرنل ہی ہوگا؟ کیا کسی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی ہوگا؟ کیا کسی پولیٹکس کے اندر آپ دیکھ لیں ہر بندہ کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ سی ایم ہوگی, میرا بیٹا جو پرائم منسٹر کے لیے نیکسٹ کھڑا ہو رہا, کیوں غریب کا بچہ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ یہاں پہ سر میں ایک ریزن رکھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, اب باکو کی آپ بات کر رہے تھے, آپ ماشاء اللہ انٹرنیشنلی بھی ٹریولنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ریڈی بان نہیں کرتا, وہ عام بندہ نہیں کرتا. وہاں جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی ملک کی تقدیر کا. وہ جو بزنس میں ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, جو ایجوکیشن میں ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سیٹ کے اوپر جو رسپانسبلٹی والی سیٹ ہے اس کے اوپر کس کو بٹھانا ہے, جو ہمارے ملک کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, جو سٹینڈ لے گا ہماری کنٹری کے لیے. تو ہم نے جو ہے جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو جوانوں کو ایجوکیشن سے دور رکھ کر وہ اسی طرح کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے, جو ملک چلانے والا جو وزیر اعظم ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس پاکستان ہوتا ہے, جو اسی طرح صدر مملکت ہوتا ہے, ان کے عہدے جو ہوتے ہیں, آج بھی ہمارے جو یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ بیچارے جا کے کسی سے پوچھتے ہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں نواز شریف. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو
کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے جو ڈرٹی پولیٹکس ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ہماری یوتھ کو ان ایجوکیٹڈ رکھا گیا تاکہ یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں, اور یہ باریاں لیتے لیتے ہمارے ملک کا جو ہے اس وقت جو ہے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اور وہ لوگ اس وقت جو ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں, میں پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر ماضر وجود میں آیا ہے, اسے کوئی نہیں مٹا سکتا, یہ ازل سے قائم ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا. ہمارا سب ہلالی پرچم یہ دنیا میں کل بھی سرخرو ہے, آج بھی سرخرو ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح سرخرو رہے گا. اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا لیکن آج بھی یہ سٹیبل ہے, آج بھی یہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. آج کے اندر آج بھی اگر کوئی صحیح فیصلے لیے جائیں تو اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہے کہ باہر کی کنٹری کے لوگ بھی آ کر یہاں جاب تلاش کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کیوں؟ ہمارے ناردرن ایریا میں اکثر میں ٹریولنگ کرتا ہوں, ہمارے آزاد کشمیر کا جو ایریا ہے ٹوریزم ہے وہاں پر, کہ اتنا وہ سوئٹزر لینڈ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن وہاں اتنی فیسلٹی نہیں ہے. آپ خود آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, کتنا خوبصورت ہمارا کشمیر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ پیچھے ہی پیچھے. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ جو ہے وہ سلیکٹڈ میں چلی جاتی ہے. جب سلیکٹڈ میں ہم چلے جاتے ہیں تو جو بندہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ پیسے دے کر وہ ڈرٹی پولیٹکس میں آتا ہے, اس کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ 5 سالہ کے اندر میرے جو ایسٹ ہیں اس کو میں نے دبئی کے اندر کیسے میں نے بلڈنگز کھڑی کرنی ہے. تو آج ہمیں چاہیے جس طرح بنگالی ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے سٹینڈ لیا, یہاں ایک بات ہے, یہاں حق جو ہے چھیننا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے. اگر وہ سیاستدان اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہماری یوتھ اگر ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ گربان سے پکڑ کر گھسیٹنا بھی جانتے ہیں اور ان کو ایوانوں سے باہر نکالنا بھی جانتے ہیں. زبردست علامہ صاحب. جناب مہک, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں آج کے اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کی طرف نہیں جا سکتے, ظاہر سی بات ہے انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اتنے شاید انسان کے پاس افورڈیبلٹی کے لیے وہ ذرائع بھی نہیں ہوتے, تو جو آپ فری میں یہاں پہ ان کو کورسز کرا رہے ہیں, بیکری ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ اسٹانس کس حد تک مینس کہ آپ اپنے زندگی کو لے کے جو آگے چل رہے ہیں, کیسا آپ نے اس کو پایا اور کیسے یہ سوچ آئی؟ اچھا, میرا خیال ہے آج کے دور میں صرف ایجوکیشن از ناٹ ویری امپورٹنٹ, اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسکلس ہی آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. تو میں نے یہ انیشیٹ سٹارٹ کیا کیونکہ بہت سی بچیاں تھیں جو ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی تھی لیکن ان کے پاس اسکلس تھے اور بہت کچھ کرنا چاہتی تھیں. تو میں نے ان کو ایسے بچیوں کو انوائٹ کیا جن کے پاس جیسے کیکس بنانے کا اسکل ہے, میک اپ کرنے کا اسکل ہے, بٹ they can't afford it. ہاں, اپرچونٹی نہیں ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں. تو میں نے ایسی بچیوں کو کلاسز دینا شروع کی اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ساری بچیاں اپنے گھر سے بیٹھی اپنا ارننگ کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں اور بہت خوش ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی یہ انیشیٹ لینا چاہیے. اب میں ایک ایگزامپل اٹھاؤں گی, جیسے میں مولانا صاحب کو سیکنڈ کروں گی, ہم اپنے بچوں کو میرٹ پہ دکھنا چاہیے, لینا چاہیے. اب بہت سے ایسے بچے ہیں جو اسکلز ہولڈر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن ان کو آگے پروموٹ نہیں کیا جاتا. جیسے ارشد ندیم کو لے لیجئے, ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ وہ خود سے اچیومنٹ اچیو کریں اور پھر ہم ایز اے گورنمنٹ اس کو پروموٹ کریں؟ آپ سٹارٹنگ سے کیوں نہیں اسکولز اور یونیورسٹی کالجز میں دیکھیں, ہزاروں ارشد ندیم موجود ہیں, ہزاروں ہیں. آپ دیکھیں کہ بچوں کے پاس یہ اسکلز ہیں, یہ ٹیلنٹ ہے, ان کو فری آف کاسٹ نہیں بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کریں, پروموٹ کریں ایٹ لیسٹ, تاکہ وہ ملک کا نام روشن کریں, تاکہ وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ نیک ٹو نیک چل سکے, ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ اور ناٹ اونلی ان دا فیلڈ آف ایتھلیٹس, اس کے علاوہ بھی جب دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہیں ینگ جو ہماری جنریشن ہے ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے کو اتنا زیرک بنایا ہے کہ بعض اوقات جب ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ ہم خود سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایون دو کہ ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں, اتنی سہولیات بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود اتنے اسکلڈ ہیں. تو گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس پورے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے پینلسٹ کی بیس کرتے ہوئے میں ان کی ایک پیغام یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ ارشد ندیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے قوم کا فخر ہیں. ایسے ہزاروں ارشد ندیم صاحب جو ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ ان کو کوئی موقع دیا جائے تاکہ اس کے ملک کے کام کی خدمت کر سکیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی ان لوگوں کی تلاش کی جائے, صرف یہاں پہ ہم پرچی سسٹم ختم کیا جائے, میرٹ کو آگے لائیں. جب ہم میرٹ کو آگے لائیں گے پھر ہم بنگلہ دیش سے کبھی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کتنے ہارے تھے بھائی,
اور آج ہم کتنے ہارے ہیں, اور مختلف قسم کی سوشل میڈیا کی جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو تو وہ بھی ہم ہار گئے تھے, اور وہ بھی لوگ تھے, کتنی تعداد میں ہم لوگ تھے, پھر بھی ہم ہار گئے, اور آج بھی ہم ہارے ہیں. تو مینس کہ ہم بنگلہ دیش آخر کیوں ہارتے ہیں؟ باقی اگر ہارنا بھی ہے تو کسی اپنے ٹکر کے لوگوں سے ہار رہے ہیں. میرے خیال میں میرٹ سسٹم نہیں ہے پروفیسر صاحب, تو میرے خیال میں ہم ہارتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بعد؟ جی بالکل ایسا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے. اس وقت جو ایک بات کی جاتی ہے اکنامک ڈسپیرٹی کی, جی, کہ چیلنج یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے بچے بھوکے ہیں. چیلنج یہ ہے کہ اس کے بچے اگر بھوکے ہیں تو آپ کی اشرافیہ کے بچے کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. ریئلٹی کا جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے وہ سب سے بڑا چیلنج. ایک سائڈ پہ جو ہے وہ وہاں کا ایک ایسی کلاس کے جس کے پیٹس جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں ہیں, اور آئرلینڈ سے ان کے لیے ناشتے آتے ہیں ان کے پیٹس کے لیے, اور دوسری طرف معصوم بچہ جو ہے وہ گندی نالی سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے. تو یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے اس کو قوم افورڈ نہیں کر پا رہی ہے. اب ایک اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا بچہ بھوکا ہے تو تم بتاؤ, گریبان پکڑ کے بتاؤ کہ تیرا اربپتی کیسے بن گیا. اس بات کو لے کے چلنا چاہیے. اور جینوین رائٹ بھی ہے. جی بالکل رائٹ ہے. اور وہ 15 لاکھ لوگ ہیں, 1.5 ملین ہیں کہ جنہوں نے پوری قوم کا سرمایہ اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور وہ اس پوری قوم کو ڈرائیو کر رہے ہیں, لیڈ نہیں کر رہے, ہانک رہے ہیں. اور ہمیں اس وقت پبلک اویئرنیس میں سب سے امپارٹنٹ رول دوبارہ میں کہوں گا کہ یوتھ کا ہے. نیشنز کو لیڈ کرنا, قوموں کو لے کر آگے بڑھنا, یہ ساری تحریکیں ہمیشہ تعلیمی اداروں سے نہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک موت جیسی خاموشی. آپ کی یوتھ کو میں دوبارہ یہی سیکنڈ کروں گا کہ جب بھی ان کو نیشنل افیئر کی بات کی جائے, کسی نیشن کی بات کی جائے, پالیٹکس کی بات کی جائے, تو منہ چڑھاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے تو اپنا کیریئر بنانا ہے, میں تو ڈاکٹر بننا ہے, میں نے تو انجینئر بننا. ان کو سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پاکستان باقی ہوگا تو آپ ڈاکٹر انجینئر. پاکستان باقی ہوگا. دوسرا بڑا چیلنج جو ریسنٹ پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان کو درپیش ہے کہ قوموں کا سب سے بگ ایسٹ جو ہے وہ اس کا ہیومن ریسورس ہو, اور صرف ہیومن ریسورس نہیں, اسکلڈ ہیومن ریسورس. اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ہمارا اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ ہیومن ریسورس ڈرین ہو رہا ہے. اور دنیا جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ کا انٹلیکچوئلس کو سارے لے رہے ہیں. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹیز کو دنیا لے کے جا رہی ہے, اور ہم بیٹھ کے بڑے مزے سے, اور ہم پورے ملک کو DHA بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اینی ویز کیونکہ پروگرام میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا بھی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم کب تک یہاں پہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے یہاں پہ دیکھتے رہیں گے. زبردست باتوں کی سلسلہ بالکل جاری ساری ہے, لیکن جہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے کہ چھوٹی کمرشل بریک ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات چیت کریں گے پاکستان کو کس طرح سے عالمی طاقتوں کے تحت اور عالمی طاقتوں کے سامنے کمپیٹ کے لیے ہم تیار کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, اور جب ہم لوگ بریک میں گئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم دور حاضر کی ترقی کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فیلڈ میں اگر ہم ماہر بن جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمبر 1 پہ آ گئے. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو اکراس دا بارڈر جب ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کسی کے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں جب ہم یہاں پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہم سے کتنا آگے نکل گئی ہے. آخر ہم ایسا کب بنیں گے کہ جب ہم آج فارن کنٹریز میں جانے کی بات کرتے ہیں, ایک مینس کہ اچھی فیلڈز آتی ہیں ہمیں, جب ہم باہر جانے کی بات کرتے ہیں, تو کیا وہ وقت کیا ایسے نہیں آ سکتا کہ جو وہ لوگ وہاں پہ اپنی امنگ ظاہر کریں, اپنی دل میں سوچیں کہ بھائی ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان میں جانا ہے, ہم نے وہاں سے کیونکہ وہ جو پاکستان ہمارا دنیا کی ڈیولپ کنٹری ہے, اور وہاں جا کے ہم نے روزگار تلاش کرنا, جیسے ہم لوگ وہاں پہ اٹھ کے جا رہے ہیں. علامہ صاحب, یہ دور کب آئے گا کہ بھائی, اور کیسے آ سکتا ہے کہ جب لوگ یہ تمنا کریں گے کہ بھائی ہم نے پاکستان جانا ہے؟ جی, سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس نظریے کے اوپر وطن عزیز حاصل کیا تھا ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے. جب 14 اگست آتا ہے تو باجے بجا کر, سلنسر کھول کر, ووٹر وغیرہ بجا کر ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ ملک کے لیے جو قربانیاں دی گئی, یہ کوئی تشت میں رکھ کے نہیں دیا گیا, اس کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربانی کی ہے, تب جا کر یہ پاک سرزمین اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہمیں ملا. آج دنیا 7G اور 4G اور 8G کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ہم VPN لگا کے بمشکل 2G پہ گزارا کر رہے ہیں. IT کے اندر ہمیں اربوں اور خربوں کا اس وقت ہمیں لاس ہو چکا ہے, اور اس وقت قوم کو صحیح چیز بتائی نہیں جا رہی. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا آج, لیکن یہ میرا ملک ہے,
یہ میرا وطن ہے, میں یہاں یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو لاس ہو گیا IT آپ کی یہ سارا سسٹم بیٹھنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ پہ جو آن لائن کلاسز ہماری ہو رہی تھی, ہماری جو یونیورسٹی کی جو ہمارے اکیڈمیز کی کلاسیں ہو رہی تھی وہ ساری ختم ہوگی. جو آن لائن سے ارننگ ہمارے بچے اسٹوڈنٹس کر رہے تھے وہ رہ گئی. آن لائن جتنا بھی ہمارا بزنس تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. اس وقت تک ابھی پرابلم سولو نہیں ہوئی. دنیا 8G اور 7G کے اوپر جا رہی ہے, ہم VPN لگا کے گزارا کریں اور اس سے بھی ہم لٹ رہے ہیں. جیسے ہی اپلیکیشن آن کرتے ہیں بینک سے ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ بھی اسی طرح جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت ہے سمر کی, رسپانسبلٹی لینی چاہیے. تو اس وقت ہم نے ریسنٹ ایک میں ٹاک شاک میں تھا, وہاں بھی میں نے بات کی, ہماری پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر, جو کہ ابھی تک صحیح طریقے سے صحیح نہیں ہو رہی. ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا, ذمہ داری لینی چاہیے اور کم از کم جو جدید ٹیکنالوجی اس وقت ہے اس کو یوز کریں. اسلام کبھی بھی جدید ٹیکنالوجی سے منع نہیں کرتا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایگری کرتے ہیں. تو کم از کم جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے علاوہ بھی جو سکلز ہیں اس کے اوپر زیادہ غور کریں. جو سکل سے آج ہمارے بچے جو ہے وہ آن لائن بیرونی ممالک سے ڈالرز اور پاؤنڈز میں وہ کما رہے ہیں, اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں, وہ سکلز کی بدولت کر رہے ہیں. اگر کئی CVs میرے پاس آتی ہیں بیکورڈ ایریا سے, جن بچوں نے ماسٹر وغیرہ کیا ہوتا ہے, اپنی جمع پونجی لگا کے وہ کہتے ہیں جی چپراسی کی نوکری ہمیں دے دیں. ہمارے بچے ہمارے گھر میں بھوک ہے. کئی ہمارے جب ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں اپنے کمانڈرز وغیرہ, وہ کہیں ریسنٹ جاتے ہیں تو وہ سیلوٹ پیش کرتے ہیں ایک بندے کو, اور دوسرا بندہ جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں سیلوٹ جو ہے وہ پیسے والوں کا ہے, یہاں دولت والوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر ہم اپنے جوانوں کو انکریج کریں, ان کو کم از کم ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جس کے اندر آ کر وہ اپنی صلاحیتوں کا وہ لوہا منوا سکیں, اور کم سے کم دنیا کو, ورلڈ کو, یونائٹڈ اسٹیٹ کو, جو اس وقت گورے وطن عزیز جو ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے, وہ ان کو دکھا سکیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سکلز ہے, جو پاورز ہیں, جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور جوانوں کے اندر یہ نہیں ہے. یہ حوصلہ آپ دیکھیں, ریسنٹ ایک جوان نے, اس کے پاس جوتے تک نہیں تھے, وہ اسپانسر تلاش کر کے جو ہے وہ وہاں گیا اور وہاں سے وہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا اور 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل دیا. ایسے کئی یہاں جوان تیار بیٹھے ہیں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہے. میں یہاں پہ کرکٹ کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کرکٹ کے اوپر بھی ایسے آپ لوگوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے ملک میں ایسی ٹیم سے وہ ہار رہے ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسری بات, جب انہیں ذمہ داری کے لیے بات کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ لکھی لکھائی پرچی پہ بات کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم اچھا نہیں کھیل سکے, آگے کوشش کریں گے. کب کوشش کریں گے؟ اب جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے اوپر میں وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کیسے جو ہے اپنی جوانوں کو انکریج کر کے ان کو پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں. ضرورت آج ریاست ماں ہوتی ہے, تو وہ ماں جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کو وہ ضائع تو نہیں کر سکتی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا اور ملک کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے. ہمیں ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے اس وطن عزیز کے اندر جو باسی ہیں, اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے, تو ان کو کم از کم اس طرح کی فیسلٹی دی جائیں تاکہ وہ دنیا میں جو ہے اپنے سبز ہلالی پرچم کو بلند کر سکیں. میں آپ کی طرف آئیں گے, جاننا چاہیں گے. دیکھیں ملک پاکستان ہمیشہ جب ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا جو حصہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں سے ربط قائم کرتے ہیں, نیشن ٹو نیشن چلتے ہیں, ہمارے انٹرسٹ ان کے ساتھ بلڈ ہوتے ہیں. اس میں ہمارے خواتین کا جو کلیدی کردار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی 60% جو یہاں پہ ہمیں خواتین ہیں وہ مینس کہ ہمیشہ مردوں کی شانہ بشانہ چلتی ہیں. تو اس ملک کو جدید جو ہم آئندگی فراہم کرنے کے لیے خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب تک نان مسلمس کا یہ کہنا تھا کہ اسلام میں ویمنس کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ جو خواتین کو رائٹس دیے گئے وہ میرا خیال ہے 1400 سال پہلے اسلام میں دیے گئے. حضرت ختیجہ کو دیکھ لیں, موسٹ سکسیزفل بزنس لیڈی تھیں. حضرت فاطمہ کو دیکھ لیں, فیمس اسکالر تھیں. تو میرا خیال ہے ہاں جی, تو میرا خیال ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چل سکے. اور دیکھیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر عورت کو اپنی لمٹس پتہ ہیں تو وہ اپنے لمٹس میں رہ کے بہت کچھ کر سکتی ہے. قائد اعظم صاحب نے بولا تھا وہ ملک کبھی بھی ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتا جس ملک میں مرد کے ساتھ عورت نیک ٹو نیک نہ چلے.
تو جب قائد اعظم نے اور اسلام نے عورت کو اتنے رائٹس دے دیے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم کیوں اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں؟ کہا تو جاتا ہے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، تو ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ چیزیں؟ تو میرا خیال ہے عورتوں کو اگر وہ گھر بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں پروموٹ کیا جائے، اگر وہ باہر جا کر یا باہر کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو میرا خیال ہے فیملیز کو سب سے پہلے سپورٹ سسٹم بننا چاہیے، اور لوگوں کو جو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہماری خواتین، ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بچیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، تو ان کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ تاکہ جب ابھی آؤٹ آف دا سائٹ وہ وہاں پہ جائیں گی، جب اپنے پروفیشن میں جائیں گی تو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ہمیشہ اپنے لیمٹس میں رہیں گی، اور جو ایجوکیشن جو ایک تقاضا کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ اگر انسان اپنے لیول کے جا کے رہے تو پھر میں یہ اگر آپ بچپن سے ہی بچے کو یہ ڈرا کے رکھیں گے آپ باہر نکلیں گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی ہیں، آپ اگر کام کریں گی تو آپ مرد سے اوپر ہو جائیں گی، تو وہ بچی کبھی بھی کچھ نہیں کر سکے گی اور یہ نیشن کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی، کبھی ترقی نہیں کرتی. شاندار. پروفیسر صاحب، آج کل آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو بلدیہ الیکشنز کا آئی ڈونٹ نو ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور پھر وہی جو مداری تھے، وہی جو کھلاڑی تھے، ایک دفعہ پھر ایک نئی بھیس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہی من ترلے سماجیں کہ بھائی آپ ہمیں اس بار چانس دو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار ہمیں ہمارے نیشن کو کس حد تک مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے ان لوگوں سے بار بار دھوکے کھانے کے بعد؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کور کوسچن اگر ہم اس کو لیں تو 77 ایئرس سے ہم جو سفر طے کر رہے ہیں سلیکشن سے الیکشن کی طرف، وہ نہیں ہو پا رہا. ہم پھر سلیکشن پہ ہی اڑ جاتے ہیں اور الیکشن کہیں سائڈ پہ ہو جاتا ہے. ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے اور رولنگ ایلیٹ کلاس ہے جس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو رول آف گیم طے کیے ہیں اس رول آف گیم کے اندر کبھی بھی الیکشن پاسبل ہے. آپ دیکھیے کہ جس دن الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے پورے 5 سال ہماری وزڈم اور دانائی اسٹریٹ لیول کی، الیکٹرسٹی کے اوپر بات دیکھیں. اب اس وقت آپ کسی مزدور اور رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ اس کو فارن منسٹر کہیں لگا دیا جائے، اس کو پاکستان کا وزیر خزانہ لگا دیا جائے، اتنی دانشمندانہ بات کو بشیرہ کرے. لیکن جس دن الیکشن آتا ہے اس دن یونیورسٹی کا پروفیسر بھی اس قدر جذباتی ہوتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے بڑے دانا لوگ بھی وہ اتنے ایموشنل سچویشن کے اندر ہوتے ہیں کہ جس دن میں نے بڑا وائز ڈیسیژن کرنا تھا، مشاورت سے کرنا تھا، سر جوڑ کے بیٹھ کے کرنا تھا کہ میں کس کو ووٹ کروں جو میری عزت کا، میری مال کا، میرے جان کا، میری قوم کا محافظ بنے، اس دن ہم وہ ہارے ہی ہارے اور جیتے ہی جیتے. وہ بلینڈر کر دیتے ہیں، 5 سال پہ اس کی سزا بھگتے رہتے ہیں. ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے 2 مہینے کے اندر کہ لوگ سوچیں نا. اور یوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑتے، ہم الیکشن اپنے مخالف کو ہرانے کے لیے. اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی چودھریوں نے ملکوں کو ہرا دیا، جی چیمے نے چٹھے کو ہرا دیا، یوں پوری قوم ہاری بیٹھی ہے. وہ ٹائم ہے وائزلی سوچنے کا کہ ہم دیکھیں کہ کس کی کیا اکنامک پالیسیز تھیں، کس کی کس پالیسی سے کیا بلیسنگز ملی ہمیں، کس نے پچھلے الیکشن میں کیا وعدے کیے تھے وہ 200 یونٹ اور 400 یونٹ کے اور 300 یونٹ فری کرنے کے، اور کس طرح پھر انہی یونٹ کے ساتھ قوم کو ذبح کیا گیا. یہ چیزیں قوم کو یاد رکھ کے الیکشن والے دن وائز ڈیسیژن کرنا چاہیے. ہم وہاں پہ ایک ایموشنل ہو کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر پورے 5 سال ماتم کرتے ہیں، سینوں کو بھی کرتے ہیں، اور انہی کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں چور ہیں. ہم چوروں کو خود لے کے آتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا حوصلے سے سوچنا چاہیے. زبردست. علامہ صاحب. جی بالکل، میں وزیر صاحب کی بات پہ ہی اتفاق کروں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ میں 14 اگست والے دن بھی ایک مارننگ شو میں تھا ایک نجی ٹی وی چینل پر، میں نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اس بار ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں. ہماری یوتھ کو، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، اوورسیز آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی جوان ہیں، ینگسٹر ہیں، اس بار ہمیں چینج یہ کرنا ہے، پاں کی جگہ چھاں کرنی ہے. اس باجے سے ہٹ کر ایک درخت لگائیں. اس وقت جو موسمی تبدیلی ہیں پاکستان کے اندر، اس دفعہ جتنی گرمی پڑی ہے اس سے پہلے وطن عزیز کے اندر اتنی گرمی نہیں پڑی، لیکن آئندہ نیکسٹ جو سال ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا. اب حال یہ ہے سر کہ لوگ بجلی کے بل افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے مدارس کے، مساجد کے 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ بل آ رہے ہیں. مساجد کے اندر دیکھیں
کتنی مساجد ہیں. تو وطن عزیز کے اندر جو ہمارے ڈٹی پولیٹکس جو اس وقت برجمان ہیں اپنی نشستوں پر, وہ کہتے ہیں جی وزراء کو بجلی فری ہے اور معاملات کے اندر جتنے بجلی فری ہے جتنی اور, لیکن مساجد کے 2 لاکھ کے بل آپ نے چندہ کر کے بھرنا ہے. تو دوہرا معیار جو ہے یہاں پہ بہت ذمہ داری کے ساتھ, بالکل جو دوہرا معیار ہے, دوہرا معیار جب تک ختم نہیں ہوگا, آپ اپنی مساجد کو بجلی فری نہ دیں لیکن کنسیشن تو دیں. تو مساجد پر جو ٹیلی ویژن ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, اس کا ٹیکس ہم اس وقت جو ہے وہ بل میں دے رہے ہیں کہ مسجد میں ٹی وی لگی ہوئی ہے. کون سی مسجد کے اندر اس وقت ٹی وی لگی ہوئی ہے؟ کیمرہ اور چھوٹا سا یہاں پہ ایک نقطہ دیکھیں, جس کے گھر میں بھی واپٹا کا جو کنیکشن لگا ہے نا, اس کی فکس 1000 روپیہ انہوں نے جو ہے وہ ریٹ لگا دی چپکے سے. اب 90 تقریباً 1000 یا غالباً 90 لاکھ اس طرح کی کنیکشن 90 کروڑ تقریباً جو اس وقت موجود ہیں, 90 ارب روپے کا ایک ٹیکہ جو آرام سے چپکے سے انہوں نے لگا دیا. اب پاکستان کے اندر ٹیکس عوام دے رہے ہیں, لیکن ٹیکس دینے کے باوجود فائلر نان فائلر, اب ریسنٹ 1 کروڑ روپے کی میں نے پراپرٹی لی, اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک پراپرٹی میں مالک سے لے رہا ہوں اور دوسری پراپرٹی میں اپنے وطن پر ٹیکس دے کے ان سے لے رہا ہوں. تو پراپرٹی خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ٹیکس ہم دے رہے ہیں لیکن صحیح جگہ پہ وہ نہیں لگ رہا. شاندار, زبردست بات کی. جی الیکشنز کے بارے میں کیا آپ کی میری تو یہی رائے ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے, اسکلڈ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ جو صدیوں سے پارٹیز چلتی آ رہی ہیں انہیں کو بار بار لایا جائے. لیکن آپ انہیں کو لا رہے ہیں بار بار, یہ تو بس یہ لوگوں کی سوچ ہے نا. اب انہوں کو نہیں لائیں گے, آپ ایجوکیٹڈ لوگوں کو لائیں گے تو ہی آپ کا نیشن آگے بڑھے گا. یہ یوتھ ہی ہے جو آپ کی نیشن کو آگے بڑھائے گی. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ جب ہم جتنے بھی اپنے آپ کو اس ماڈرن لائف کے ساتھ کمپیٹ کیوں نہیں کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ازل سے ہے, اب تک رہے گا. جناب ہمارے ساتھ ہیں قاری شہزاد عباسی صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے, کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے,
گدا آنسوں بہا کے مانگو گدا او آنسوں بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے ایسا نہیں جتاتے انہی کو دل میں بسا کے مانگو انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو چلو جزاکم اللہ کیونکہ پروگرام بڑی ختم ہے اور صرف آخری 1 منٹ میں پیغام دینا چاہوں گا علامہ صاحب آخری پیغام جی بالکل وائنڈ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آخری پیغام یہی ہے کہ اپنی ضد اور انائیں چھوڑیں لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں وطن عزیز کے اندر کیونکہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی اگر آج ہم بر وقت فیصلہ نہ کر پائے آج اپنی لیڈران کی طرف نہ دیکھیں کم از کم وطن عزیز کی طرف دیکھیں یہ آپ کے لیڈران یہ کرسیاں یہ عہدے یہ چند سالوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن آنے والی نسل جو ہے وہ ہمیں اس طرح وہ کوسیں گی اگر ہم آج فیصلہ نہ کر پائے اچھا فیصلہ کریں اور لانگ ٹرم پالیسی کی طرف آئیں جی بس لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کو سکلز کو ٹیکنالوجی کو پروموٹ کریں فوکس کریں سپورٹ کریں ٹائملی اگر آپ اپنی یوتھ کو سپورٹ کریں گے تو تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ پروگرام گھڑی ختم ہے آج کا جو پروگرام تھا پاکستان اور ماڈرن فوڈ جدید دنیا اور زبردست قسم کی جو آج کے ہمارے اسکالر سے انہوں نے گفتگو کی میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب پروفیسر عبدالغفار عباسی صاحب تھے اور انہوں نے زبردست انداز سے گفتگو کی اسپیشلی جو دنیا کی جو دور میں جو ہمارے جو طالب علم ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا کارہائے نمایاں انہوں نے اپنائے ہیں وہ اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی بہت شکریہ آپ ہم تشریف لائیں جناب علامہ عمران پنجتانی صاحب تھے انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کی اور ساتھ ساتھ یہ پلان بتا دیا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک نہیں ہوگی اس وقت ہم دنیا کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے اور مہک نہیں ہمارے ساتھ تھی آپ نے یہ بتایا کہ بھئی ینگ گرلز اور جو ایسی خواتین جو جن کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ علم کے میدان میں آ گئی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی ایک ہیلدی بنا سکتی ہیں ایک انکم جنریٹر بنا سکتی ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سکلز ہو کوئی ہنر ہو اپنے گھر بیٹھے ہم اس کو پالش کرتے ہیں میں تمام ہی بہت شکر گزار ہوں اور جناب ہمارے ساتھ قاری شہزاد عباسی صاحب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانِ نعت پیش کیا آپ کا بہت بہت شکریہ محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے اور بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ